بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز اشراق کی ایک فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرے یا کسی عذر کی وجہ سے بیمار ہے یا کوئی اور مجبوری ہے جس کی وجہ سے باجماعت ادا نہیں کر سکتا، تو گھر میں نماز پڑھی، یا جس طرح خواتین ہیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور دنیاوی باتیں نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے، صرف اللہ کا ذکر کرتا رہے، خاموش بیٹھے یا اللہ کا ذکر کرے، دین کی باتیں کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دینی باتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ثواب میں کبھی نہیں آئے گی کہ درس ہوتا ہے سننے کے لیے اٹھ کر وہاں چلا گیا، یا نماز جنازہ آ گیا تو اس میں شامل ہونے کے لیے مسجد سے باہر نکلا، اپنی جگہ سے اٹھا، یا کسی اور وجہ سے اٹھا ہے لیکن وہ دین کے عمل کی وجہ سے اٹھا ہے۔ جس طرح حافظ قرآن یا امام اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دیگر کام کرتا ہے، تو دین کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے اگر جگہ بدلتا بھی ہے تو اس میں ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن دنیاوی کاموں کی وجہ سے اگر کوئی دنیاوی کام کرتا ہے یا دنیا کی باتیں کرنے لگ گیا یا فضول باتیں کرنے لگ گیا تو پھر نماز اشراق کا ثواب تو ملے گا لیکن ایک حج اور عمرے کے برابر پھر ثواب نہیں ملے گا۔ حج عمرے کا ثواب تب ملے گا جب فجر کے بعد سے لے کر اشراق کی نماز تک، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک انسان ایک تو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور دوسرا کوئی لا یعنی بات اور دنیاوی بات یا دنیاوی کام نہ کیا ہو، تو جب نفل ادا کرے گا تو اتنا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مفتی ظفر علی خان صاحب نفر اللہ مرقدہ، ان کا بیان سنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حج بہت مہنگا ہے، ہر بندے کو طاقت نہیں، لیکن اللہ نے غرباء کے لیے آسانی رکھ دی کہ جو اس حج کا ثواب نہیں لے سکتے تو یہ آسان کام ہے، یہ کر کے ثواب حاصل کر لو، کہ یہ تو ہر غریب بھی کر سکتا ہے کہ فجر پڑھ کے انسان اشراق تک بیٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کر انسان یہ ثواب روزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ حج والے نے تو زندگی میں 1 بار یا 2 بار حج کرنا ہے اور یہ حج کا ثواب تو ہر بندہ روز حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ جو بندہ اس کے اہتمام کرتا ہے، جو مرد یا عورت اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک وہ بیٹھ کر ذکر کرتی ہے تاکہ حج اور عمرے کا ثواب ملے، تو اللہ اس عمل کی بدولت سے اس کو حج اور عمرہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ مجرب عمل ہے، بڑے بڑے بزرگان دین نے جب اہتمام کیا تو اللہ نے حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس نیت سے بھی بندہ اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما دے، تو اللہ کے خزانے میں مشکل نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا، اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔